بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں حالات کے اوپر، اور ہمیں دیش میں امن شانتی کو قائم رکھنا چاہیے۔ دیش میں امن شانتی کا پیغام دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تو پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے، عدوًا دشمنی میں، بغیر علم، جہالت کے اندر۔ تو میں نے یہ خود سوچا اور سنا بھی ہے کہ اکبر الدین اویسی صاحب نے جو بیان دیا تھا، تو وہ دیش واسی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو تکلیف ہوئی تھی ان کی آستھا کو۔ وہ بیان میں نے بھی سنا تھا، تو غلطی ان کی ہے کہ کیوں ایسا بیان دیا انہوں نے اسٹیج کے اوپر۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ لاکھوں مسلمان ماسٹر ہیں، لاکھوں مسلمان نگر پالکا میں ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو کتنی پریشانی آتی ہے، دیش کا ماحول خراب ہوتا ہے، امن و شانتی میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ تو شروعات تو اکبر الدین اویسی صاحب نے کر دی تھی، اس کے بعد سے پھر یہ گرما گرمی کا ماحول چلا ہے۔ تو ہمیں اپنی غلطی بھی ماننا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارے لوگوں نے اس طرح سے شروعات کر کے کیوں دیش کا ماحول خراب کیا۔ اسلام نے اجازت نہیں دی اس کی۔ اللہ فرماتا ہے تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، تو وہ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں۔ تو اکبر الدین اویسی صاحب کی جو بیان تھا وہ بہت تکلیف دہ بیان تھا ہمارے دیش واسی ہندو بھائیوں کے لیے۔ میں نے بھی سنا تھا وہ، جبکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے، برے نام سے مت پکارو۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کل جو ہے جمعہ ہے، مسلمان جمعہ پڑھ لیتا ہے، تو ہمارے اماموں کو چاہیے کہ جمعے میں مسلمانوں کو بتائیں کہ بھئی آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہو، کیا جمعہ فرض ہے کہ پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے؟ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے۔ حلال روزی بھی شرط ہے اور نماز پانچوں ٹائم کی۔ تو کل جمعے کے دن امام لوگ کم سے کم مسلمانوں کو نماز کا پابند کریں، پانچوں وقت کی۔ ایک رمضان میں آدمی پڑھتا ہے مسلمان 90%، اور 90% یہ 85% جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ 10% یا 5%، کہیں 7% مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا حکم قرآن میں 700 جگہ آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ یہاں ہم اتنا گھبراتے ہیں کوئی بات ہو جائے، تو قیامت میں کیا ہوگا پھر؟ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا اس وقت کیا ہوگا؟ آج ہمیں ایسا کبھی گرما گرمی کا ماحول ہو جائے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب جو اللہ سے ڈرے گا کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، کبھی کسی کا حق نہیں دبائے گا، حرام روزی نہیں کھائے گا، حلال روزی کھائے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ حرام روزی نہیں کھائے گا۔ دیکھیے پولیس پرشاسن مسلمانوں کو جلسے کی اجازت دیتا ہے پورے ہندوستان میں۔ پرشاسن کے لوگ ہی تو اجازت دیتے ہیں، پرمیشن دیتے ہیں۔ آپ کے خوب جلسے ہو رہے ہیں، خوب آپ کے کام ہو رہے ہیں، تہواروں میں
पुलिस प्रशासन आपकी मदद करता है, जुलूस के टाइम पुलिस प्रशासन ड्यूटी अंजाम देता है, फिर और क्या चाहिए। लाखों मुसलमानों को आज भी गवर्नमेंट नौकरी मिली हुई है। अब मुसलमान पढ़े नहीं, फिर कहो कि नौकरी दे दी जाए, तो भाई ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। एसपी जो कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, इनको कितनी मेहनत करना पड़ती है, इनसे पूछो जाके। रात दिन एक करते हैं जब जाके एसपी आईएएस कलेक्टर बनते हैं। तो मुसलमान 12वीं पढ़ के या बीए पढ़ के छोड़ देते हैं अक्सर मुसलमान। तो मुसलमान मेहनत करते हैं तो उनको आज भी गवर्नमेंट नौकरी देती है, ऐसी बात नहीं है, दी हैं। एक एक घर में 4-4 मास्टर हैं। खुद हमारे घर में हमारे भाई बड़े मास्टर हैं, दो वो उनसे बड़े भाई वो इंतकाल हो गया, वो भी मास्टर थे, गवर्नमेंट मास्टर। हमारे वालिद साहब प्रिंसिपल थे, तो 3 मास्टर एक ही घर में हो गए। और भी हमारे ही महल्ले में एक मास्टर थे, उनके वालिद, उनके 4 बेटे मास्टर, एक ही घर में चारों के चारों भाई मास्टर, एक ही। ये हमारे ही महल्ले की बात है। और हमारे महल्ले में करीब करीब कम बेश 40 या 50 मास्टर हैं कम बेश। ये गवर्नमेंट पेशा मिला के, मास्टर मिला के 40-50 हो जाते हैं हमारे महल्ले में। तो ये गवर्नमेंट ही तो नौकरियां दे रही है साहब, पढ़ेंगे जभी तो नौकरियां मिलेंगी। अब हमारे महल्ले की बात बता रहा हूँ, छोटा सा महल्ला है सरवन जलदी शाह में, 40-50 मास्टर हैं। पूरे सरवन में तो काफ़ी तादाद है। तो गवर्नमेंट को भी दोष मत दो, न शासन को दो, न प्रशासन को दो, दोष अपने आप को दो कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तुम्हारे हाथों की कमाई है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन बंका, जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा। इसलिए हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए, अपने देशवासी हिंदू भाइयों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे अखलाक से पेश आएँ, पुलिस प्रशासन की इज़्ज़त करें। पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करता है।